عمدہ ناظرین، چینل پر سبسکرائب اور لائک کرنا بھولیے گا۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ سلطان محمد بہت خوشی منگتے ہیں۔ پچو اور اس کے 2 دن سپاہی جو بغاوت کر رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے جنگ میں لے کے آتے ہیں۔ ادھر سے سلطان محمد کی انٹری ہو جاتی ہے۔ سلطان محمد سب کو کہتے ہیں کہ بھی سارے جھکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ پچو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی ہم نے غلط بندے سے پنگا دے دیا ہے۔ سلطان محمد کہتا ہے میں بس ایک ہی سوال پوچھوں گا، صحیح سے جواب دینا، تم لوگوں نے غداری کیوں کی؟ سلطان محمد سے، سلطان مراد سے کیوں غداری کی تم لوگوں نے؟ ایک ہی سوال پوچھوں گا۔ پھر اس کے بعد پچو کہتا ہے کہ میں نے کوئی غداری نہیں کی ہے۔ پھر سلطان محمد بڑے غصے میں ان کو کہتے ہیں کہ جنہیں گردنیں اڑا دو۔ باقی 2 سپاہیوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ پچو کے ساتھ ملتے ہیں۔ پھر پچو سے سوال کرتے ہیں، پچو ہم نے ایسا کہاں پہ کمی چھوڑی تھی کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے؟ پچو کا گلا پکڑ لیتے ہیں۔ پچو پریشان ہوتا ہے، پچو کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ سلطان محمد کا گلا بھاری ہوتے جا رہا ہوتا ہے، اس کو 2 چماٹے لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلطان محمد کہتا ہے تم لوگوں نے کبھی نہیں سنتا نا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ سب کے لیے عبرت ہو گیا۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسے سب کچھ کر دیا؟ میں ادھر پیچھے مصروف تھا جنگ میں، تم نے پیچھے قاتل تھی کیسے کھڑا؟ میں سب کو میں آگاہ کھڑا ہوتا ہوں، یہ سب کے لیے عبرت نہ ہوگا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ بھی پچو کو نہ الٹا کرو۔ پچو کو الٹا کر کے اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھی اس کے پاؤں پر ڈنڈے مارو، اس کے پاؤں پر ڈنڈے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سب کو پھر سے آگاہ کرتا ہے، کہتا ہے جو مجھے تب کرے گا میں اس کی موت بن جاؤں گا، سب کو آگاہ کر دو۔ پھر اس کے بعد نائب صدر ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ سے یعنی طریقے تم صدر ہو۔ ادھر سے جاندار لپاشا وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھی کیا ہوتا جا رہا ہے۔